أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اور آج انشاءاللہ جو ہمارے ٹاپکس ہوں گے وہ جملہ اسمیہ کے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑا سا دیکھا تھا، تخصیص کا یا حصر کا مفہوم جملہ اسمیہ میں کیسے ڈالا جاتا ہے۔ اور مدینہ بک کا لیسن نمبر 10 ہم لوگوں نے انشاءاللہ آج شروع کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنا آج کا ٹاپک آتا ہے جس میں ہم جملہ اسمیہ میں تخصیص کا مفہوم دیکھ رہے تھے۔ تو اس میں کیا تھا کہ جیسے ہماری مبتدا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عام طور پر معرفہ ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ نکرہ بھی آتی ہے۔ جب مبتدا مؤخر ہو جاتی ہے تو وہ نکرہ کی فارم میں بھی آتی ہے، جس کی مثالیں ہم اس سے پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ لیکن تخصیص کے مفہوم کی طرف جب آتے ہیں ہم، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو خبر ہوتی ہے وہ اگر معرفہ نہیں ہے تو ہمیں اس کو معرف باللام کر کے معرفہ کرنا ہوتا ہے، اور مبتدا اور خبر کے بیچ میں ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں جو ظاہر ہے مبتدا کے اکارڈنگس ہوتی ہے، یعنی اس ضمیر کو واحد ہونا چاہیے، تثنیہ، جمع یا پھر مذکر اور مؤنث ہونا چاہیے، غائب کے ضمائر میں سے ہونا چاہیے، حاضر کے ضمائر میں سے ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ مبتدا کے حوالے سے ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے پاس مثال ہے سب سے پہلے کہ اللہ غفور، یہ ایک سادہ جملہ اسمیہ ہے جس میں تخصیص کا مفہوم نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہوا غفور، پہلے ہم نے ضمیر کو لگایا جو اللہ کے مطابق ہے، واحد مذکر غائب کی۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے جو خبر ہے اس کو معرف باللام کرنا ہے، معرفہ کر دینا ہے، اللہ هو الغفور۔ تو اس جملے کا مطلب ہوگا کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے، یعنی یہاں پر ہم نے جو بخشنا یعنی جو ہمارے پاس خبر موجود ہے اس کی ہم نے تخصیص کر دی ہے، اس کو ہم نے اسپیسیفائی کر دیا ہے مبتدا کے ساتھ کہ بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے۔ پھر دوسری مثال ہے القرآن حق، تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ درمیان میں ہم ضمیر ایڈ کریں گے اور ہم نے خبر کو معرفہ حالت میں لے کے جانا ہے، تو القرآن هو الحق، یہ اس طرح سے ہو جائے گا اور اس کا مطلب ہوگا کہ قرآن ہی حق ہے۔ القرآن حق، قرآن حق ہے، یعنی ایک بالکل سادہ جملہ ہے، لیکن جب ہم کہیں گے القرآن هو الحق تو یہ ہو جائے گا تخصیص کے ساتھ کہ قرآن ہی حق ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس آگے جملے ہیں جن کے اندر ہم نے حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے۔ اولئک اور مفلحون، تو اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اولئک کے حوالے سے ہم نے جو ضمیر ہے وہ ڈالنی ہے، اور اس کے بعد مفلحون کو ہم نے کر دینا ہے معرف باللام کے ساتھ۔ تو سسٹر نجف آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ہوگا۔ جی، اولئک هم المفلحون۔ بالکل، اولئک هم المفلحون۔ پھر دوسرا جملہ ہے الکافرون ظالمون، اس کے اندر بھی ہم ضمیر ایڈ کریں گے اور خبر کو معرف باللام۔ سسٹر مہر، الکافرون ظالمون۔
الکافرون هم الظالمون. ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ ہے اصحاب الجنتی فائزون. اس میں ہم مبتدا کے بعد ضمیر کو ایڈ کریں گے اور خبر کو ہم نے معرف باللام کرنا ہے. سسٹر نائمہ. جی. اصحاب الجنتی هم الفائزون. اصحاب الجنتی هم الفائزون. پھر ہے نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے ھذا کتابک. تو ھذا ہوا کتابک. یہاں ہم اس کو معرف باللام نہیں کریں گے اس لیے کیونکہ یہ ہمارے پاس آلریڈی مضاف مضاف الیہ ہے. تو مضاف ایک تو معرف باللام ہوتا نہیں اور دوسرا مضاف مضاف الیہ کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ معرفہ کی کیٹیگری میں آ رہی ہے یہاں پر. تو اس لیے ہم اس کو جو ہے ہمیں اس میں معرف باللام ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معرف باللام ہم وہاں ایڈ کرتے ہیں جہاں ہماری جو خبر ہے وہ نکرہ فارم میں ہوتی ہے. وہاں پھر ہم معرف باللام کر کے اس کو معرفہ کرتے ہیں. تو ھذا ہوا کتابک. الآخرۃ دار القرار. تو اس کو ہم کہیں گے کہ الآخرۃ ہی دار القرار. کیونکہ آخرہ جو ہے وہ مؤنث ہے اس لیے ہم ہیا کی ضمیر کے ساتھ اس کے اندر حسر کا مفہوم پیدا کریں گے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہی دار القرار ہے یعنی رہنے کی جگہ ہے. اوکے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں حالت رفع والی ضمیر استعمال ہوتی ہے اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خبر کو معرف باللام میں چینج کر دیتے ہیں. ویسے تو ہماری خبر معرف باللام کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن جب ہم ضمیر ایڈ کرتے ہیں تو خبر ہماری معرف باللام میں ہو جاتی ہے یعنی اس کا جو چینج ہے وہ ہم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے اندر مرکب ناقص یعنی یہاں پہ اگر ہم ھذا الرجل پڑھیں گے تو ہمیں التباس آتا ہے کہ یہ مرکب اشاری ہے. اسی طرح ذالک الفوز العظیم یہاں پہ ہمیں اس چیز کا التباس ہوتا ہے کہ یہ مرکب اشاری ہے. تو اس التباس کو یعنی اس شک کو ختم کرنے کے لیے درمیان میں حالت رفع والی ضمیر ایڈ کر دی جاتی ہے. ھذا هو الرجل اور ذالک هو الفوز العظیم. لیکن بعض دفعہ قرآن میں جملے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے یہ ترکیب جس کے درمیان میں ہمیں ضمیر نہیں ملتی لیکن وہ مرکب ناقص نہیں ہوتا. وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جیسے انہوں نے یہاں پر کچھ مثالیں دی ہیں کہ ذالک الیوم الحق، ذالک الفوز العظیم، اللہ الصمد. ان تینوں ترکیب میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس درمیان میں حالت رفع والی ضمیر موجود نہیں ہے لیکن یہ تینوں جو جملے ہیں یہ جملہ اسمیہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں مرکب ناقص کی کیٹیگری میں نہیں آتے. تو اگر یہ سوال پیدا ہو کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے یا مرکب ناقص ہے تو اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے ہمارے پاس تفسیر ہوتی ہے کچھ ایسی تفاسیر ہیں جن میں احادیث کے ذریعے قرآن کی آیات کو ایکسپلین کیا گیا ہے. کچھ ایسی تفاسیر ہیں جس میں قرآن کی قرآن سے تفسیر ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس تفاسیر میں اعراب القرآن ہوتا ہے ایک تفسیر کی آپ کہہ سکتے ہیں ٹائپ ہے جس میں گرامیٹکلی اس کو ایکسپلینیشن کی ہوتی ہے. یعنی باقی بھی آپ کو اس کا مفہوم اور مطلب کیا بنتا ہے وہ چیزیں ہوں گی لیکن وہ بہت کم ایکسپلینیشن ہوتی ہے. اس کی طرف زیادہ فوکس نہیں ہوتا. جو مین فوکس ہوتا ہے وہ اس کی طرف ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے اس کے اجزاء کیا ہیں. تو ان تفاسیر کو جب ہم کنسلٹ کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پر مرکبات ناقصہ ہیں یا یہ یہاں پر جملہ اسمیہ کے طور پہ آیا ہے. تو ظاہر قرآن مجید میں جو لغت استعمال ہوئی ہے وہ بہت ہائی لیول کی ہے.
وہ بالکل جیسے ہم سیکھتے ہیں یا عام آپ دیکھیں زبان جو بولی جاتی ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے. اس کا جو درجہ ہے وہ بہت، اس کے اندر بہت بلاغت اور فصاحت اور بہت جو ہے نا ایک ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر کوئی انسان سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسانی بھی پیدا کی ہے، لیکن جب ہم گرامیٹکلی اور اعراب اور ان سب چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کافی سے کہہ سکتے ہیں مشکل اسالیب بھی استعمال کی ہیں. تو اس حساب میں پھر اس کے لیے یہی ہے کہ ہم تفاسیر کو بھی ساتھ میں کنسلٹ رکھیں جو اعراب کی تفاسیر ہے. تو یہ ہمارا جو ہے یہ حصر کا مفہوم تھا جملہ میاں کے اندر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی سسٹر مہر، آپ کی سوال میں نے نہیں دیکھے. میں ایک منٹ اس کو بند کر دوں.